الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بارگاہ رب العزت کے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والصلاة والسلام صلی اللہ علیہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ دی ذات پاک نے خرید لیا ہے مومناں دے کولوں انہاں دیاں جاناں نوں اور انہاں دے مالاں نوں جنت دے بدلے دے وچ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اے جڑا جہان ہے نا، اس نو تو ایویں سمجھ کہ ایک بازار ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ رات کے آ جانے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوشش کرو کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل کو آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے۔ تو حضور فرما دے نے کہ اے جہان جس دے وچ تو بیٹھا ہویا ہے، جس نو اسی دنیا دے نال تعبیر کرنے ہاں، اور ایک آخرت دے نال جس نو تعبیر کیتا جاتا ہے، جویں اس جہان دا اسی مشاہدہ پہ کرنے اپنی اکھاں دے نال ویکھنے پے ہاں، اور ہر کائنات دی شے جڑی ساڈے سامنے آندی ہے اس نو اسی پہچاننے ہاں، جاننے ہاں۔ اسی طرح جڑا وہ اگلا جہان ہے، آخرت جس نو آکھیا جاندہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ایک حقیقت ہے جویں اے جہان ایک حقیقت ہے۔ تو ایتھے اللہ دی ذات پاک نے انسان نو اس دے وچ بھیجیا ہے، تو ہر آدمی دی اپنی اپنی ایک ترجیح ہے۔ تو جناب اس دنیا نو بازار دے نال تعبیر کردے نے کہ ایک بازار دی طرح ہے، اور بازار دے کھلن دا بھی ایک ٹائم ہوندا ہے اور بند ہون دا بھی ٹائم ہوندا ہے۔ تو جس وقت انسان دا شعور بیدار ہوندا ہے اور اس دے اتے شباب اور سوچ اور فکر اس دی جوان ہوندی ہے تو بازار کھل گیا، اور جس وقت اس دے اتے آثار بڑھاپے دے نمودار ہوندے نے اور اس دے اعضاء اس نو جواب دین لگ پیندے نے، اور اپنی اکھاں دے نال وہ اپنے جسم دے وچ بھی اپنے اعضاء دے وچ بھی کمزوری محسوس کردا ہے،
ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। تو پھر انسان مایوسی دی طرف جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وقت جڑا ہے نا ختم ہوتا جاتا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ حضور فرماندے نے کہ جس وقت تیرے اتے یہ چیزاں نمودار ہون تو پھر سمجھ لے کہ موت دا وقت قریب آ چکا ہے۔ موت دا وقت جس وقت وہ وقت قریب آ چکا ہے، قریب آئے گا تو یہ بازار دنیا دا بند ہو جاوے گا۔ لیکن جو اتھوں تو خریدیا ہے، جو تو اتھوں کما کے لگیا ہے، اس دا بازار کھل جاوے گا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک خریدار ہے مومن دی مال دا بھی، مومن دی جان دا بھی۔ حضور غوث پاک فرماتے نے کہ یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ فرماتے نے ایک فانی ہے اور اس کے وچ آن والی ہر شے فانی ہے، یہ بازار ختم ہو جائے گا۔ رات کے آ جانے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ فرماتے نے کہ جس وقت تو رات آوے گی بازار بند ہو جاوے گا۔ تو اس وقت دے وچ فرماندے نے کوشش کرو کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل کو آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے۔ تو فرماندے نے کہ ایس تے جہان دے وچ رہندیاں اس چیز دی طرف اپنے وقت نو لا اور اپنے سامانوں زندگی نو اتھے خرچ کر کہ جس وقت بازار دنیا دا بند ہوئے تے آخرت دا بازار کھلے تے تیرے کو اس بازار دے وچ تیرا ساز و سامان مکمل ہوئے کہ تو پریشانی نہ ہوئے۔ اسے جنا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین کہ فرشتے جس وقت انہاں دی جاناں کٹ دینے تے او جنہاں دیاں جاناں نکلدیاں پندیاں ہوندیاں نے وہ خوش و خرم ہوندے نے، طیبین وہ خوش آمدید آخدے نے حالت طہارت دے وچ۔ تو یقینی طور تے موت دے وقت وہ انسان ہی خوش و خرم ہوئے گا جس نے اللہ دی ذات پاک تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کیتا ہوئے گا، اور جو کچھ اس نے زندگی دے سامانوں جتھے جتھے خرچ کیتا ہوئے گا اس کا سارا کچھ اس دے سامنے آ جاوے گا۔ علامہ نے اس سے قرآن پاک دی آیت کریمہ دا ترجمہ کیتا ہے، فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آئے تبسم بر لبے اوست، کہ مرد مومن دی میں تینوں نشانی بنانا کہ جس وقت جنوں تو موت آخنا ہے نا، وہ جس وقت تک موت آوے گی تے اس دے لباں دے اتے مسکراہٹ ہوئے گی، انہیں دل دے اطمینان ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے کہ جس انسان نے اپنی زندگی دے لمحے نو، اپنی زندگی دے سوچ اور فکر نو، سامانوں اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ خرچ کیتا ہے نا، جس وقت رات آوے گی تے پھر وہ نفع بخش اس دے کول سودا موجود ہوئے گا اور اس نو پریشانی نہیں ہوئے گی۔ کل کو کوشش کرو کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل کو آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے، کیونکہ پرکھنے والا حق تعالی شانہ بڑا دانا ہے، اس کے سامنے کھوٹا سکہ چل جانے کی توقع ہرگز مت رکھو۔ فرماتے ہیں بندیاں نو تو دھوکھا دیتا جا سکتا ہے، خدا نو دھوکھا نہیں دیتا جا سکتا۔ بھئی تو ایک کام کریں تے تیری نیت اس کے مطابق نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن دی نیت اس دے عمل کرن دے نالوں بھی بہتر ہوندی، یعنی جس انسان دی سوچ اور فکر صحیح ہوئے گی اگر وہ عمل نہ بھی اس تے کر سکیا تو اس دی نیت دا اجر اس نو خدا عطا فرماوے،
کیونکہ سوچ اس کی بہتر ہے۔ اور جس انسان دی نیت اور سوچ دے وچ کجی ہوئے گی، ڈنگا پن ہوئے گا، وہ بھاویں وہ عمل گناہ دا نہ بھی کر سکے، لیکن اس نیت دی بنیاد دے اتے اللہ دی ذات پاک معاف تو کرے گا، لیکن اس دی زندگی ضائع ہوندی چلی جاوے گی۔ اس واسطے فرما دے نے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملاں دا دار و مدار جڑا ہے وہ نیت دے اتے ہے۔ واللہ روم فرما دے نے کہ مکان تو بنانا ہے تے روشن دان بھی اس دے تو رکھنا ہے، اور ہوا بھی اس تو آنی ہے، روشنی بھی اس تے نال آنی ہے۔ جناب فرما دے نے کہ نیت کر کہ اتھوں مینوں اذان دی آواز آوے گی۔ فرما دے نے کہ حج تے تو جانا ہے، اتھے خرید و فروخت بھی تو کرنی ہے، لیکن نیت اللہ دی ذات پاک دی عبادت دی کر، بے شک خرید و فروخت بھی کر لیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو فرمایا حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہ چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ فرما دے نے کہ اس بازار محبت دے اندر اللہ دی ذات پاک جس بازار دے وچ خریداری کرتا ہے، وہ سچے سکے دی کرتا ہے۔ اور وہ سچا سکہ کی ہے؟ فرما دے نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ فرما دے نے کہ زبان دے نال تو کلمہ شریف پڑھنا ہے کہ مینوں اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے کامل یقین ہے، لیکن تیرے دل دی جڑی سوچ اور فکر اور تیرے دل دے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سارا ہی عالم اسباب سبب دا غلام ہے۔ انا ہے کہ ہر شے دے اتے قادر خدا دی ذات ہے، اور وہی رزق دین والا ہے، وہی اللہ دی ذات پاک مینوں ہر تکلیف دے کولوں بچان والا ہے، لیکن جڑا تیرا عمل ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تو اسباب دا غلام ہے، مسبب الاسباب دے اتے تیرا یقین نہیں۔ حضور غوث پاک فرما دے نے کہ دل دے مشرک ہون دے نال تیری زبان دا اقرار توحید کی کرے گا۔ فرما دے نے کہ دل نو اللہ دی ذات پاک دی توحید دے نور دے نال منور کر، پھر اس نور دے نال تینوں ہر فلاح حاصل ہو جاوے گی۔ تو فرمایا صاحبزادہ اگلی گل بڑی غور دے نال سننے والی، جناب فرما دے صاحبزادہ سمجھدار بن، اعمال کا صلہ چاہنے میں جلدی مت کر، کہ جلدی کرنے سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ فرما دینے کہ جیڑا بھی تو عمل خیر کیتا ہے عبادت دی صورت وچ، نماز دی صورت وچ، روزے دی صورت وچ، جہاد دی صورت وچ، زکوٰۃ دی صورت دے وچ، تو فرما دینے کہ جو بھی تو عمل صالح کیتا ہے پھر ہر عمل دی ایک جزا ہوندی ہے۔ اللہ دی ذات پاک فرماندا ہے کہ میں تیرے تمام اعمال دی جزا تینوں عطا فرماواں گا، اور قرآن پاک جگہ جگہ دے اللہ پاک نے اس مضمون نو بیان کیتا ہے۔ سیک اللہ زینت، تو جس وقت ہوئے گا تو فرما دینے کہ جو بھی تو عمل اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کیتا ہے، یقینی طور تے تینوں اس دے صلے دی بھی ضرورت ہے۔ فرما دینے عمل دا صلہ چاہن وچ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے جلدی نہ کیتا کر۔ جلدی، وہ اقبال دا ایک شعر علامہ صاحب دا فرما دینے ہاں جی نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دی جڑی عبادت ہے نا، انہوں عبادت سمجھ کے کیتا کر۔
اے مزدوری نہیں، تجارت نہیں، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ فرماتے نے کہ جس مالک کریم نے تیرے منگیاں تو بغیر تینوں اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے، فرشتیاں نالوں تینوں فضیلت عطا فرما دیتی ہے، تو پھر جس وقت تک اس جہان دے وچ کوئی عمل کرنا ہے تے خدا دی ذات پاک دے کولوں اس دا اجر دے وچ جلدی کرنا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے نے سمجھدار بن، اعمال کا صلہ چاہنے میں جلدی مت کر، کہ جلدی کرنے سے کچھ بھی نہ ہاتھ آئے گا، کہ جنہ بھی تو شور مچاویں تیرے ہاتھ کوئی شے لب۔ فرماندے نے تیرے جلدی مچانے سے نہ غروب کا وقت آ سکتا ہے اور نہ صبح کا، پھر صابر بنا ہوا اپنے کام میں کیوں نہیں لگا رہتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور دنیا کا بازار بند ہو کر آخرت کا بازار کھل جائے اور تو اپنی مراد حاصل کرے۔ فرماندے نے کہ جس وقت تو اس جہان دے وچ جڑا تو عمل کیتا ہے اس دے جزا جڑی ہے، فرماندے نے کہ وہ ایک بازار بند ہویا تے پھر تینوں ملنی، تو اس دا ہونے اجر صلہ اگر چاہویں، جناب فرماندے نے تو خود بخود۔ دیکھو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اس مضمون نو سمجھو، اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان، سیک الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جاوے گا انہوں نے جڑے ڈردے دیندے سن عمر بھر اپنے رب دے کولوں جنت دی طرف گروہ در گروہ، کہ جڑے عبادت بھی کردے سن، کار خیر بھی کرتے سن، ذکر الہی دے وچ مشغول بھی رہندے سن، لیکن اس کے باوجود اللہ دی ذات پاک دا خوف انہاں دے دلاں دے اتے تاری سی، کہ اس گروہ نو جس وقت جنت دی طرف لے جایا جاوے گا، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، کہ جدوں اتھے پہنچن گے تو جنت دے دروازے پہلے ہی کھول دیتے جان گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اتھے جنت دے محافظ انہاں بندیاں جان والیاں نو آکھن گے سلام علیکم، کہ تھوڑے اتے سلام ہوئے، تب تم تسا خوب زندگی بسر کیتی ہے، فَادْخُلُوهَا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے تشریف لے جاؤ اور اتھے ہی تسا رہنا ہے۔ اے تا آکھن گے فرشتے جڑے اتھے محافظ نے جنت دے، یعنی دروازے کھول، اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ اس کیفیت اس کا ذکر فرمایا کہ دروازے کھلے ہون گے، محافظ کھڑے ہون گے، جان والیاں نو اے گل آکھن گے سلام علیکم، تواڈے تے کی ہوئے سلامتی ہوئے، تب تم خوب زندگی تسا بسر کیتی ہے، فَادْخُلُوهَا خالدین، اندر تشریف لے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے تسا ایتھے ہی رہنا ہے۔ اے تا آکھن گے فرشتے جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسی انہوں نہیں جانتے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ جڑے جنت دے دروازیاں دے وچ جنت جان گے وہ کی آکھن گے کہ ساریاں تعریفاں اس اللہ کریم دے واسطے نے جن نے پورا فرما دیتا ساڈے نال اپنا وعدہ، ساڈے نال اپنا وعدہ اس نے پورا فرماتا، ساریاں تعریفاں اس ذات دے واسطے۔ الفاظ دے اتے غور کیتا کر، ذوق شوق دی دنیا ہو رہے، سمجھ کی میاں صاحب جڑا فرمایا نا خشک رستہ کیویں فرمانے نے، اے عبادت ملکی بھائی نیک نہیں عارف مردوں، تو فرمایا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور خوشبخت آکھن گے کہ ساریاں تعریفاں اس اللہ کریم دے واسطے نے جس نے پورا کر دیتا ساڈے واسطے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور سانو وارث بنایا اس پاک زمین دا،
نتبوأ من الجنت، اسی ہن ٹھہراں گے جنت دے وچ ہے سو نشا جتھے چاہواں گے، جتھے چاہواں گے اتھے۔ فرمایا فنعم اجر العاملین، کتنا عمدہ اجر ہے نیک کام کرنے والیاں دا، نیک کام کرنے والے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مضمون نو بیان پہ فرما دے نے کہ اپنے اعمال دا صلہ چاند دے وچ جلدی نہ کر، کیونکہ جیڑا کچھ بھی اگے بنیا ہے وہ تیرے واسطے ہی بنیا۔ ازلفت الجنت للمتقین، کہ متقین دے جنت نو قریب کر دیتا جاوے گا، اس دا ہور کوئی بھی۔ اتھے ذات کریم نے فرمایا کہ اتھے جا کے ویکھ کے تے آکھن گے کہ جیڑا میرے مالک کریم نے وعدہ فرمایا سی وہ بھی پورا ہو گیا، اور اس ساری زمین دا سانو اس نے وارث بنا دیتا۔ نعم اجر العامل۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اے حبیب تسی دیکھو کہ فرشتیاں نو حلقہ بند تے کھڑے نے عرش دے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھ دے پہ ہون گے اپنے رب جلیل دی حمد دے نال، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیتا گیا ہوئے گا انہاں دے درمیان حق دے نال، وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور آکھیا جاوے گا سب تعریفاں اللہ دے واسطے نے جڑا رب ہے، رب العالمین ہے، سارے جہاناں نو پالن والا۔ جناب فرما دے نے عاقل بن اور حق تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے ساتھ با ادب رہے۔ فرما دے نے عقل مند بن، اللہ دی ذات پاک دے نال اور اس دی مخلوق دے نال ادب دے نال رہا کر، نہ مخلوق پر ظلم کر، نہ ان سے ایسی چیز کا خواہاں ہو جو بحکم تقدیر تیرے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ فرماندے نے کہ مخلوق دے تے ظلم بھی نہ کیتا کر، تے مخلوق تے کولوں ایسی چیز دا مطالبہ بھی نہیں کر جڑے تینوں دے ہی نہیں سکدے۔ بحکم تقدیر جڑی تیرے واسطے انہاں دے کول موجود ہی نہیں ہے۔ فرماندے نے جب تک وکیل کے ہاتھ میں، اے مبلغین دے واسطے ہے، ساڈے رنگے بے عمل جڑے نے انہاں واسطے حضور غوث پاک پہ فرما دے۔ جناب فرما دے نے اے مضمون نو سنن والا ہے، اے علماء ربانیین دا، اور او لوگ کہ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک دی طرفوں دل دا نور نصیب نہیں ہویا، تے دعویٰ انہاں دا اے وے کہ اسی اس دے مالک ہاں، انہاں دے اتے حضور گفتگو کرن لگے نے، انہوں دل دے کناں دے نال سنو۔ جناب فرما دیں جب تک وکیل کے ہاتھ میں گفتگو کی اجازت کا پروانہ نہ آ جائے گفتگو درست نہیں ہے۔ فرما دیں کہ تو مقدمہ لڑنا ہے، ہر جگہ تے دعویٰ کرنا ہے کہ میں بھی اہل ذکر دے وچوں ہاں۔ فرما دیں جس وقت تک کہ وکیل دے کول وکالت نامہ نہ آوے وہ گفتگو کر سکتا نہیں، نہ کر سکتا، عدالت رد کر دیں دی بے تیرے کول کی ہے جن دی وجہ تو میرے سامنے پیش ہویا کھڑا ہے، وہ آکھے گا جی مینوں اجازت اس نے دیتی ہے، وکیل مقرر کیتا ہے۔ فرما دینے کہ جنہوں وکیل مقرر کیتا جاوے وہ تو عدالت ہے بولے، تے جنہوں وکیل مقرر ہی نہیں کیتا گیا وہ بھی گفتگو کرے تو کوئی ان دی گل سنے گا نہیں، نہ سنے گا۔ جی ہاں، فرمان شاہی آنے پر سرکاری وکیل بن اور مخلوق کو واضح و نصیحت کر۔ جناب فرمانے جس وقت تیرے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت دا نور عطا فرما دیتا، وہ خود تینوں معلوم ہو جائے گا کہ مینوں ہن حکم آ گیا ہے کہ میں اللہ دی ذات پاک دا احکام تے اللہ دی ذات پاک دا پیغام جہان دے وچ پہنچاواں، جہان دے وچ پہنچاواں۔ فرماتے نے کہ ہاں، فرمان شاہی آنے پر سرکاری وکیل بن اور مخلوق کو واضح و نصیحت کر کہ اس وقت تو عطائیں دیکھے گا۔ فرماتے نے پھر اللہ دی ذات پاک دی طرفوں تینوں عطاواں خود محسوس ہون گیاں کہ غال میں غائب دے وچوں تیری مدد پہ ہوندی ہے، سند سے پہلے تجھ کو ذرا بھی نہیں مل سکتا۔ فرماتے نے کہ جس وقت تک تیرے کو اجازت نامہ نہ آوے گا، حکم نہ آوے گا، تینوں کچھ بھی حاصل جی حق تعالیٰ کے اذن اور فرمان اور ان کے قلوب میں القاء دینے کے بغیر تو لوگ
وقت کے بغیر تو لوگ تجھ کو نہ ذرہ دے سکتے ہیں نہ دیناروں کی تھیلی دے سکتے ہیں۔ فرماندے نے کہ تینوں کچھ بھی نہیں مل سکتا جس وقت تک کہ اللہ دی ذات پاک تیرے دل نوں اپنی محبت دا نور نہ عطا فرمان۔ اس واسطے مولانا روم دا جڑا شعر ہے نا جناب نے حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ قبول ہے، مقبول ہے، سید و سرور محمد نور جاں کہ تسی ساڈے روح دے نور جے، روح دے کی جے؟ تو روح دا جس وقت تک روح دے وچ چانن نہ ہوئے تو پھر جسم میں چانن کتھوں آنا؟ تو آپ نے جسم دی گفتگو نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تھانوں اللہ دی ذات پاک نے ساڈی جان دا نور بنا کے کریا کہ جان روشن کس دے نال ہوئے گی؟ تواڈے نور دے نال جس وقت روشن ہوئی تو پھر وہ ایمان بھی نور بن جاوے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال ذوق شوق نصیب فرماوے اور ہر کار فضول دے کولوں اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں امان عطا فرماوے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دلاں دا منہ اپنی پاک ذات لے رکھے اپنے فضل۔ بس جناب تسی پی ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اور فرما دے نے میاں صاحب خشک رستہ خشک عبادت بن دردوں بن سوزوں تے اے عبادت ملکی بھائی لائق نہیں عارف مردوں۔ خشک رستہ خشک عبادت بن دردوں بن سوزوں فرما دے نے بڑی اللہ دی ذات پاک دی محبت تے درد تو بغیر جڑی سجدہ ریزی بھی وہ بھی کام نہیں آندی۔ حضور نے فرمایا کہ اس بازار دے وچ جڑا سکہ چلدا ہے سچا سکہ چلدا ہے، جھوٹا سکہ اوتھے فرما دے نے تیرے کولو سکہ ہی گھٹ ہے، اس سکے دی کوشش کر۔ اور وہ کی ہے کہ وہ توحید دے اتے عمل ہے اور اخلاص فی العمل ہے، اخلاص فی العمل ہے۔ اگر اس دے نال تینوں روشن ہو گیوں تو پھر فرماندے نے کہ فرمان شاہی بھی نازل ہو جائے گا، تینوں مل جائے گا، پھر گفتگو دا تینوں حق ہے، ورنہ خاموش رہے۔ کی رہے؟ خاموش رہے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ